حضرات خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاحزاب کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ لوگوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، رہنمائی کرنے والی ہے ان لوگوں کے لیے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ سے ملاقات اور یوم آخرت کی توقع رکھتے ہیں اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں، ان کی یہ دو صفات ہیں۔ تو حضرات اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے اور ایک نمونہ ہے۔ ہم زندگی کے کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارے لیے اس میں رہنمائی ملتی ہے اور اسے اپنانے سے ہمارے لیے کامیابی ملتی ہے۔ بہت سارے نادان لوگ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حسنہ ہے، کاملہ نہیں ہے۔ کاملہ تو جو ہے عیسائی ماڈل ہے، نعوذ باللہ۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے حسنہ بننے سے پہلے کاملہ ہونا ضروری ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کاملہ بھی تھی حسنہ بھی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کاملہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، اسوہ حسنہ کا لفظ استعمال کیا۔ جو بھی چیز حسن بنتی ہے وہ خود بخود وہ کاملہ ہونے کے بعد ہی جو ہے حسن بنتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو بتایا۔ کیسے نمونہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ غور کیجئے، قرآن و حدیث پڑھیے۔ بشری تقاضے، آپ کی پوری زندگی تو نمونہ ہی ہے، لیکن انسان کے جو بشری تقاضے ہوتے ہیں اللہ نے اسے بھی آئیڈیل بنایا میرے لیے اور آپ کے لیے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ظہر کی نماز پڑھائے۔ ظہر کی نماز 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت پڑھائے۔ 2 رکعت میں سلام پھیر لیے، سلام پھیر کے جا کے باہر کھڑے ہو گئے۔ وفی القوم ابو بکر و عمر، کہا کہ وہ پوری جماعت میں ابو بکر و عمر موجود ہیں۔ کسی کو یہ ہمت نہیں ہو رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے بولے، سب جو ہے ڈرے سہمے بیٹھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے باہر جا کے کھڑے ہو گئے۔ اب صحابہ کے اندر یہ طاقت نہیں کہ کیسے بتائیں۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ذو الیدین، یعنی بڑی خدمت کرنے والے تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو محبت سے ذو الیدین، ہاتھوں والے کہہ کر بلاتے تھے۔ وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئے۔ صحابہ نے کہا کہ آج جو ہے آپ ہی اللہ کے نبی سے بات کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ دیکھیے سبحان اللہ، بات کرنے کا انداز صحابہ کا کیسے ہوتا تھا۔ کہا کہ یا رسول اللہ اقصرت الصلاۃ ام نسیت، کہا کہ اے اللہ کے نبی کیا اللہ کی جانب سے ظہر کی نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھولے ہیں؟ سبحان اللہ، بات کرنے کا انداز۔ یہ نہیں کہا کہ آپ بھول گئے ہیں، آپ کا خیال کسی اور جگہ پہ ہے، آپ 4 کی جگہ 2 ہی پڑھا دیے، کتنی بڑی غلطی کر دیے، ایسی بات نہیں۔ بات کرنے کا صحابہ کا انداز۔ کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی نماز کم کر دی گئی ہے یا جو ہے آپ بھولے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذو الیدین، نہ نماز کم کر دی گئی ہے نہ میں بھولا ہوں۔ تب تو ذو الیدین نے کہا اللہ کے نبی 2 میں سے ایک واقع ہو کر ہی ہے۔ تو پیارے نبی اندر آئے، صحابہ سے پوچھا، ابو بکر عمر سے پوچھا۔ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں اللہ کے نبی آپ نے جو ہے 4 کے بجائے 2 ہی رکعت پڑھائی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 2 رکعت الگ سے نماز پڑھائی اور سجدے سہو بھی کیا، اس کے بعد سلام پھیرا۔ حضرات اس واقعے سے بتانا چاہتا ہوں بشری تقاضا ہے بھول۔ ہم آگے بڑھ کے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھولے نہیں، بھلائے گئے تھے۔ سبحان اللہ، بھلائے گئے تھے، اس لیے کہ قیامت تک آنے والے جو امام ہیں ان سے اگر غلطی ہو جائے وہ غلطی کی تلافی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ڈھونڈی۔ پیارے نبی نے زندگی میں نماز میں بھول ہونے پہ
کیسے انداز کو اپنایا, کیا غلطی کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلافی سکھائی, سجدے سہو کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اگر کسی انسان کی نماز میں بھول ہو جائے, سجدہ چھوٹ جائے یا ایک رکعت چھوٹ جائے تو اس رکعت کو مکمل کرنے کے بعد اسے پھر سے سجدے سہو کرنا ہے. دیکھیے نمونہ کیسے ہے, بشری تقاضوں میں بھی اللہ نے آپ کی زندگی کو نمونہ بنایا ہے, اور صحابہ کی زندگیوں پہ بھی دیکھیے. ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے, کتنے مسلمان ایسے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پہ کوئی مال لٹا رہا ہے, کوئی وقت دے رہا ہے, سب کچھ جو ہے تاشے باجے ہوتے ہیں, سڑکیں جو ہے بلاک کر دی جاتی ہیں. ہاں یہ محبت ہے, صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت ہے, یہی مقصود نہیں ہے. عقیدت کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ماننا اصل بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنت الا من ابا, میری امت کا ہر شخص جنت میں جائے گا سوائے وہ آدمی جو جنت میں جانے سے انکار کرے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا, جو انسان میری سنتوں کی اتباع کرتا ہے, میری زندگی کو آئیڈیل مانتے ہوئے زندگی گزارتا ہے, وہ جنت میں جائے گا. جو آدمی میری سنتوں پہ عمل نہیں کرتا, میری زندگی کو آئیڈیل نہیں سمجھتا, کسی ہیرو کو, کسی ہیروئن کو, یہ دنیا کے جو بھی لوگ ہیں ان لوگوں کو آئیڈیل مانتے ہوئے نبی کی زندگی کو چھوڑ دیتا ہے, تو کہا کہ وہ زبان سے جنت نہیں چاہیے نہیں کہتا, اپنے کیریکٹر اور کردار سے جو یہی ثابت کرتا ہے کہ مجھے جنت نہیں چاہیے. حضرات صحابہ نے اتباع کیسے کی؟ اسے اتباع کہتے ہیں. نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے, درمیانی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے زمانے میں مسجدیں جو ہے قالین نہیں بچھی ہوئی تھی, مٹی پہ نماز ہوتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یہودی چپل کے بغیر نماز پڑھتے ہیں, ان کی مخالفت کرتے ہوئے کبھی کبھی تم چپل کے ساتھ نماز پڑھ لو, نماز ہو جائے گی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے چپل کے ساتھ پڑھ رہے تھے, نماز میں درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپل کاٹ کے رکھ دیا, پوری پیچھے کی پوری جماعتیں جو ہے سارے صحابہ چپل نکال کے رکھ دینا شروع کر دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد پوچھا اے میرے صحابہ تمہیں کیا ہو گیا, تم نے نماز میں کیوں چپل نکالی؟ سبحان اللہ. صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حکم کا انتظار تھا, بس اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کو دیکھا کاٹتے ہوئے ہم نے نکال دیا. یہ ہے اتباع. ہم نے نماز میں آپ کو کاٹتے ہوئے دیکھا نکال دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے صحابہ اصل بات یہ تھی, جبرائیل علیہ السلام آئے, مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا کہ میرے چپل میں گندگی لگی ہوئی تھی, اس لیے میں نے چپل کو نکالا, تمہیں نکالنے کی ضرورت نہیں تھی. تو مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل ہے, اور آپ کی ایک ایک سنت بھی ہمارے لیے نمونہ ہے. اتنی بڑی توحید باندھنے کا مقصد میرے بھائیوں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 20 پر 3 سالہ زندگی, نبوت کی زندگی گزاری, اس میں بھی بڑی زندگی 13 سال آپ نے مکے میں گزارے, سبحان اللہ, اور 10 سال آپ نے مدینے میں گزارے. اب یہ 13 سالہ زندگی ہمارے لیے کیسے آئیڈیل ہے, کیسے نمونہ ہے, آپ کی مکی زندگی ہمارے لیے کیا اسباق دیتی ہے, اسے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. خصوصاً جب ہم ملک ہندوستان میں رہتے ہیں, یہاں غیر مسلم میجورٹی کے درمیان مسلمان مائنورٹی کی حیثیت سے رہتے ہیں, غیر مسلم اکثریت کے درمیان مسلمان اقلیت کی حیثیت سے رہتے ہیں. ایسے میں مکی زندگی کو پڑھنا, پڑھانا, سننا, سنانا ہمارے لیے ازل ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے کمزور تھے, مظلوم تھے, آپ کے پاس نہ طاقت تھی, نہ اقتدار تھا, نہ حکومت تھی, آپ کمزور تھے, آپ کے صحابہ کمزور تھے. آپ نے اس کمزوری کے ایام میں کیسے زندگی گزارا, میرے لیے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے. میرے لیے اور آپ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ رکھتی ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ چڑھ گئے, جب توحید کی دعوت دی,
کہا کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، کہا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے خزانے تمہارے قدموں میں پھینک دے گا۔ بہت سارے لوگوں نے انکار کر دیا۔ جس دن پیارے نبی نے اس توحید کے نعرے کو لگایا، اس پہ جم گئے اور اس کے مقابلے میں آنے والے ہر چیلنج کو فیس کیا، اور اس کے مقابلے آنے والی ہر آزمائش کا استقبال کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جم گئے۔ مشرکین نے ہزاروں کوششیں کی اس دین کو مٹانے کے لیے، اس دین کو ختم کرنے کے لیے، اور کئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر دی، کہا کہ اے نبی ایسا کریں گے، ایک سال تم ہمارے بتوں کی عبادت کر لو نا، ایک سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کر لیں گے۔ اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، کہا کہ اے کافرو، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں ہرگز ان کی عبادت نہیں کر سکتا، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ تو مشرکین نے بڑی کوششیں کی۔ اب مشرکین نے دیکھا بات سے بات نہیں بن رہی ہے، تو مسلمانوں پہ ظلم کرنا شروع کیا، مسلمانوں پہ ظلم کرنا شروع کیا۔ اب غور کیجئے، بلال حبشی رضی اللہ عنہ، بلال حبشی رضی اللہ عنہ جو اسلام لائے تو ان کے گلے میں رسی ڈال دی جاتی تھی، اور معاشرے کے جو اوباش بچے ہوتے ان کے ہاتھوں میں رسی دی جاتی تھی، اور اوباش بچے گھسیٹتے ہوئے گلیوں میں مدینے کے پھرتے تھے۔ اور جو ہے مکے کی جو ریت، گرم گرم ریت ہوتی تھی، اس ریت پہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو لٹایا جاتا، ان کے سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا، اور اس پہ ایک آدمی کھڑے ہوتا، اور ان سے جب پوچھا جاتا بولو تمہارا رب کون ہے، بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا، احد 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 اللہ، میرا رب ایک ہے، اس کا کوئی معبود نہیں، میرا رب ایک ہے، اس کا کوئی معبود نہیں۔ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی طاقت تھی، ایمانی طاقت۔ یہ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، عمار رضی اللہ عنہ اتنے ستائے جاتے تھے، اتنے ستائے جاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتے تو روتے تھے، کہتے صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر کے لوگوں صبر کرو، میں تمہیں اس صبر کے بدلے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بعض صحابہ نے آ کے پوچھا اللہ کے نبی آپ اجازت دیجئے، ہم بھی جو ہے ان کی عید کا جواب پتھر سے دیں گے، ہم بھی تلوار اٹھائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا کہ اللہ کے نبی الا تنصر لنا، یہ مشرکین ہمیں مار رہے ہیں، ستا رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، آپ کی اجازت کیوں نہیں ہوتی مارنے کی؟ اللہ، مسلمان مائنورٹی کی حیثیت سے تھے، جوش کے بجائے پیارے نبی نے ہوش سے کام لیا، جس کام کو کرنے کی پیارے نبی نے ٹھان لی تھی، توحید کا کام کرنے کی، اگر آپ اس کی طرف مڑتے، لڑائی کی طرف دیکھتے، آپ کا کام بند ہو جاتا۔ پیارے نبی نے اس پہ توجہ نہیں دی۔ خباب رضی اللہ عنہ کو بتاتے ہوئے کعبۃ اللہ کی دیوار سے لگے ہوئے تھے، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، کہا کہ خباب ایمان لائے ہو، ایمان کے راستے میں آزمائشیں آتی ہیں، اتنی جلدی بے صبرے ہو گئے ہو، اتنی جلدی بے صبرے ہو گئے ہو، تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے اہل ایمان پہ آئے تھے۔ تم سے پہلے اہل ایمان کو آرے سے ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، پھر بھی ان کے ایمان میں رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں آتی، اور لوہے کے کنگیوں کے ذریعے سے ان کے جسم کو ادھیڑا جاتا، ان کے ایمان میں رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں آتی، اور تمہارا ایمان اتنا جلدی بے صبر ہو گیا۔ اللہ ایمان کے بدلے آزماتا ہے۔ پیارے نبی نے حکمت سے کام لیا، یہاں تک کہ آسمان سے غیبی مدد آئی۔ طائف پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی کام کرنے کے لیے چلے گئے، وہاں کے اوباش لوگوں نے جو سلوک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، دنیا کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے کسی معزز انسان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا گیا ہوگا، پتھروں سے مارا گیا۔ سبحان اللہ۔ ہم ذرا دین کا کام کرتے ہیں تو جو ہے
کوئی ایک بات بھی بول دیتا دین کا کام چھوڑ دیتے. سوچئے تو صحیح، اس کائنات میں اللہ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. آپ کو اس دین کی تبلیغ میں کتنا بڑا زخم دیا گیا، پتھروں سے مارا گیا، لہو لہان ہو گئے. اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو فرشتے کے ذریعے سے مدد کرنا چاہی تو جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا کہ پیارے نبی سے کہا نبی اجازت ہو، یہ اہل طائف کو دو پہاڑوں کے درمیان واقع ہیں، پیس کے رکھ دیں گے. اللہ اکبر. راہ میں کاٹے، جس نے بھی چاہے گالی دی، پتھر برسائے، اس پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے نبی نے کہا اے جبرائیل، مجھے اللہ تعالیٰ بددعا دینے کے لیے نہیں بھیجا. اللہم اہدی قومی فإنہم لا يعلمون. اے اللہ میری یہ قوم مجھے جانتی نہیں، یہ نادان ہے، اے اللہ میں انہیں معاف کر دیتا ہوں. یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی آنے والی نسلیں تو ایمان لائیں گے. یہ ہے میرے بھائی مکی زندگی. یہ ہے اللہ نے خود پیارے نبی کی جو ہے تربیت کرتے ہوئے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. اے پیغمبر ہوش سے کام لیجیے، جوش سے نہیں، صبر کیجیے. وَلِرَبِّكَ فاصبر، آپ کے رب کے لیے صبر کیجیے. فاصبر علی ما یقولون وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. ان کافروں کے جو بھی کرتوتے ہیں صبر کیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے. کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. کہا کہ نبی یہ دنیا والے آپ کے خلاف جو بھی پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں کرنے دے، آپ کو کرنا یہ ہے تہجد کے وقت میں اللہ سے تعلق کو مضبوط کیجئے، نماز پڑھیے، اپنی ایمانی رشتہ اللہ سے مضبوط کیجئے. دوسرا کام ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو پڑھتے رہیے. اور تیسرا کام اذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اللہ کا ذکر ہمیشہ اپنی زبان پہ جاری رکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے غیبی مدد آنے والی ہے، غیبی مدد آنے والی ہے. تو اس لحاظ سے میرے بھائی ملک ہندوستان میں جب ہم یہاں زندگی گزار رہے ہیں کتنے مسائل ایسے اٹھتے ہیں مسلمانوں کے خلاف. ہاں مسلمانوں کو مٹانے کی باتیں ہوتی ہیں. میرے لیے اور آپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کیا ماڈل دیتی ہے؟ جوش سے کام نہیں، ہوش سے کام لینا. پہلے تو ہم نمازی بن کے دکھائے، پہلے تو ہمیں سود کی لعنت سے اپنے آپ کو بچائے، ہم ایمان والے بنے، تہجد پڑھنے والے بنے، قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑیں، اپنی زبان پہ ہمیشہ اللہ کا ذکر لائے. تب دیکھو پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی. ہم بے نمازی ہیں، قرآن سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے اور ہماری زندگی میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، زندگی میں سود خوری ہے، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے. اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کی مدد نہیں آئے گی. یہ تو اللہ کا عذاب ہے، یہ تو اللہ کا عذاب ہے. جو انسان دین کو چھوڑ کے جو ہے اللہ کی مدد کیسے آئے گی میرے بھائی؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نماز قائم کرے. استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے پیغمبر آپ مدد چاہتے ہیں، نماز سے مدد لیجئے، صبر سے مدد لیجئے. یہ مکی زندگی کا پیغام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، سنت اعراض. کیا مطلب ہے؟ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں جن کو کیئر نہیں کرنا ہے، آپ کیئر کریں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. بعض مسائل ایسے ہیں جس کو کیئر نہیں کرنا ہے، کیئر کریں گے تو مسئلہ ہو جائے گا، آپ خود جو ہے مسائل بڑھانے کا ذریعہ بنیں گے. اللہ نے فرمایا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى. اے اللہ کے نبی ہر وہ آدمی جو دین سے مڑ کے جاتا ہے اس سے آپ اعراض کیجیے، اس کے اوپر کیئر مت کیجیے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. یہ مشرکین آپ کے خلاف بول رہے ہیں، آپ کو کبھی توہین آمیز الفاظ، یہ شاعر ہے، یہ پاگل ہے، یہ کاہن ہے. اللہ نے فرمایا یہ کچھ بھی آپ کو بولے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. ان کو چھوڑ دیجئے، ان کے اوپر کیئر مت کیجئے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیجئے. حدیثوں میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب حاجی حضرات آتے تھے ان کے پاس جا کے دعوت دیتے تھے، پیچھے سے ابو جہل مٹی اٹھا کے ان کے سر پہ ڈالتا تھا.
प्यारे नबी ने पूरे रास्ते में एक मर्तबा भी पलट के उससे बात नहीं किया, उसका जवाब नहीं दिया, वो फेंकते जा रहा था। प्यारे नबी लोगों से कह रहे थे क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। ये थी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली। मेरे भाई, अगर हम ये काम करेंगे, अल्लाह ये गैर मुस्लिमों में ऐसे होशमंद, अक्लमंद ऐसे लोगों को उठाएगा जो हमारे साथ देने वाले होंगे। ये अल्लाह का कानून है। आप अपना काम करते रहिए, अल्लाह आपकी मदद करने के लिए तैयार है। आप देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत का काम कर रहे हैं, आपके लिए दीवार का सहारा देने वाले अबू तालिब थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अभी तो ईमान नहीं लाए, वो अबू तालिब थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है दीवार की तरह हिफाजत करने लगे। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जितने भी वाक़ियात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हाथ उठाने के हदीसों में रिवायतें आती हैं, वो सब अबू तालिब के मरने के बाद के हैं। अबू तालिब जब तक दुनिया में जिंदा रहे, किसी काफिर के अंदर यह ताकत नहीं थी कि मोहम्मद के ऊपर हाथ उठाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मकाम था, ये अल्लाह ताला ने अपने दीन की हिफाजत के लिए गैर मुस्लिमों को जो है हारिस बनाया था। ये कौन है? इब्न दुगन्ना, ये अरब के लोगों का एक बहुत बड़ा सरदार है। एक मरतबे अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु परेशान हो गए, लोग बहुत सताने लगे, अपना सब कुछ सामान लेके मक्के से बाहर निकलने लगे। इब्न दुगन्ना आया, कहा कि कहां जा रहे हो बकर? अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं जो है अब मक्का छोड़ के जो है किसी ऐसी जगह पे जाके अल्लाह की इबादत करना चाहता हूं जहां मुझे जो है कोई ना सताए, यहां तो मक्के के लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं। उसने एक जुमला कहा, मुशरिक था, लेकिन उसने कहा मिस्लुका ला यखरुज वला युखरज, तुम जैसा शख्स ना निकल सकता है यहां से, ना निकाला जा सकता है। तुम्हारे अखलाक, तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा किरदार, तुम अखलाक के आला पैमाने पे हो। अगर तुम चाह कर भी यहां से निकलना चाहेंगे, हम लोग तुम्हें निकलने नहीं देंगे और तुम्हें निकलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारा साथ देंगे। इब्न दुगन्ना ने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी शख्सी बना दी और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को फिर से मदीना में जो है, मक्के में जो है दाखिला दिया और वहां पर आजादी से इबादत करने का हुक्म दिया। ये मुतइम बिन अदी कौन है? मुतइम बिन अदी कौन है? जब जंगे बदर के 70 कैदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में थे, सही बुखारी की रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ कानल मुतइम इब्नुल अदी हय्या थुम्मा कल्लमनी मिन हाउलाई नतना लअततुहुम लहू। कहा कि ऐ मेरे सहाबा, कान खोल के सुन लो, ये 70 जो कैदी मेरे सामने खड़े हैं, ये काफिरों के सरदार हैं, ये तो दीन इस्लाम के बड़े बड़े दुश्मन हैं। इनके फेवर में अगर मुतइम बिन अदी आके एक जुमला बोल दे, मोहम्मद छोड़ दीजिए, तो मैं मोहम्मद होने की हैसियत से जो है इन सारे के सारे कैदियों को छोड़ देता, इसलिए कि उसने मेरी मक्की जिंदगी में मुझ पे वो एहसान किया जो एहसान के किसी ने नहीं किया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के बाद मक्के में दाखिल होना चाहा, सारे मुशरिकीन घेर लिए, कहा कि तुम्हें इसमें आने की इजाजत ही नहीं है। मुतइम बिन अदी एक सुपर पावर ताकत रखने वाला अरब का एक बहुत बड़ा लीडर था, उसने आया, कहा कि मैं अपनी शख्सी पना में मोहम्मद को बुलाता हूं, और किसी के अंदर ताकत नहीं थी कि मुतइम बिन अदी के खिलाफ जो है कुछ कार्रवाई करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी पनाह में आते हुए फिर से मक्के में दाखिल हुए, दीन का काम करने लगे। और एक और मर्तबा भी उसने एहसान किया, 3 साल मुशरिकीन ने बड़ी कोशिश की इस्लाम को रोकने की, लेकिन उन्होंने आखिरी फैसला यह किया कि मुसलमानों से ना कोई बात करे, ना उनसे कोई लेन देन करे, उनके सलाम का भी जवाब ना दे। 3 साल सहाबा शब अबी तालिब में महसूर कर दिए गए, खाने के दाने दाने के लिए तरसने लगे, पानी के घोट घोट के लिए तरसने लगे। ऐसे में मुतइम बिन अदी जो है काबतुल्लाह में जो
قوانین لگائے گئے تھے مسلمانوں کے خلاف، ایک جماعت کو لے کے گیا اور اس کو پھاڑ دیا، کہا کہ لوگوں، محمد اور ان کے ساتھیوں سے ہمارا دینی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن وہ ہمارا خونی رشتہ ہے، ہم ایسے ان کو تڑپتے ہوئے مرتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے۔ میرے بھائی، یہ مکی زندگی ہے، یہ مکی زندگی ملک ہندوستان میں رہنے والے مسلمان کو یہ پیغام دیتی ہے، یا حکمت عملی سے کام کرنا ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بھی باتیں ہوتی ہے، میرا اور آپ کا ایمانی رشتہ ہے کہ ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے، قانون کے دائرے سے آگے بڑھتے ہوئے ہم جوش سے کام کرتے ہوئے اختلافات پیدا کریں، اس کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتے۔ ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو کر سکتے ہیں کریں، لیکن قانون کے خلاف جانا، بھڑکانا، مسلمانوں میں اختلافات ڈالنا، ہندو مسلم کرنا، لڑائی فساد کرنا، اسلام اس کی اجازت دیتا ہی نہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں ہو سکتی، جس کی زبان سے تکلیف نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر جو ہے مسلمان کا لفظ کہا گیا ہے، یہاں پر غیر مسلم بھی مراد ہے، یہاں پر کافر بھی مراد ہے۔ ایک مسلمان کسی کافر کو اپنے ہاتھ سے زبان سے بھی تکلیف ہے۔ میرے بھائی، یہ مکی زندگی میرے لیے آپ کے لیے ایک بہت بڑا نمونہ یہ ہے کہ ہم مکی زندگی کو ماڈل سمجھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، زندگی میں صبر سے کام لیں، اعراض کی سنت کو اپنائیں، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی چھوٹی سنت پہ عمل کرتے جائیں، پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے آئے گی، اللہ کی نصرت کیسے آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہماری مدد کیسے ہوگی۔ اگر ہم دین کو چھوڑ دیں گے، نماز کو چھوڑ دیں گے، بے حیائی اور ریانیت کو اپنائیں گے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے ہم میں سے بدترین انسان کے ذریعے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو، پروردگار ہم تمام کو دین اسلام میں مکمل داخل ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل سمجھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین۔